اب دو گناہ ہیں، دونوں بڑے ہیں، ایک ہے زنا اور ایک ہے لواطت۔ اب ان دونوں کے بارے میں ایک تجزیہ سن لیجئے کہ دونوں میں کیا معاملہ ہیں۔ دونوں کبیرہ، لیکن لواطت زیادہ غیر فطری ہونے کی وجہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ زنا مرد عورت مل کے کرتے ہیں، اور یہ دو مرد آپس میں مل کے کرتے ہیں یا دو عورتیں مل کے کرتی ہیں۔ زنا اگرچہ گناہ ہے مگر مرد عورت کا ملاپ فطری تقاضا، اور لواطت فطرت انسانی کے بالکل خلاف، یعنی زیادہ برا کام۔ زانی اپنا مادہ تولید ایسی جگہ ڈالتا ہے جو رحم کے ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کی جو نسل انسانی کو آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ جگہ ہے باقاعدہ، لیکن یہ عمل کرنے والا اپنے مادے کو ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں اس بیچ کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک میں زانی کے لیے ایک دفعہ لعنت ہے، حدیث پاک میں زانی کے لیے ایک دفعہ لعنت ہے، اور اس عمل کے لیے جو عمل قوم لوط کرنے والے لوگ ہیں 3 دفعہ لعنت ہے۔ ملعون 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 من عمل عمل قوم لوط، 3 دفعہ لعنت ہے۔ زنا کرنے والے کو قرآن مجید میں خبیث کہا گیا، ایک لفظ، لیکن اس کام کرنے والے کے لیے 5 لفظ ہیں برائی میں، 5 القابات ان کو دیے گئے ہیں۔ جب کوئی نوجوان کسی نوجوان مرد لڑکا لڑکے سے کرے یا عورت عورت سے کرے تو اس کے لیے قرآن نے 5 القابات دیے ہیں۔ پہلا لقب ان کا کیا ہے؟ فاسقین، انہم کانوا قوما فاسقین۔ زانی کے لیے صرف ایک تھا خبیث جو قرآن میں تھا۔ دوسرا مسرفون، بل انتم قوم مسرفون۔ تیسرا مفسدین، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ چوتھا ظالمین، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین۔ اور 5واں عادون، بل انتم قوم عادون۔ عادون کا مطلب حد سے گزر جانے والے۔ اور نمبر 7، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، زانی کے لیے سنگسار کرنے کی سزا کو پروردگار نے فرمایا کہ میرے بندو تم یہ کام انجام دو، اور قوم لوط کو اللہ رب العزت نے خود سنگسار کیا، یہ کام بندوں کے ذمہ نہیں لگایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو لواطت زنا کی نسبت زیادہ قبیح اور برا فعل ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی نگران ہے، کوتوال ہے، جیسے ہمارے زمانے میں SHO وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اگر کہیں نگرانی کر رہا ہے اور اس کو ایک جگہ پہ الگ الگ 2 لوگ نظر آئیں، ایک مرد اور ایک عورت جو ہیں وہ کہیں پہ مصروف عمل ہیں اور کہیں صرف 2 مرد ہیں، تو فقہا نے لکھا کہ یہ پہلے جائے 2 مردوں کی طرف، ان کو علیحدہ کرے، انہیں گرفتار کرے، اس کے بعد ادھر آئے کہ یہاں ایک چانس ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی ہوں، اور وہاں تو کوئی چانس بنتا ہی نہیں کسی طریقے سے، حلال کا، کوئی کسی رعایت کا، کسی نرمی کا کچھ سلسلہ ہی نہیں۔ دین اسلام نے اس چیز کو انتہائی بری نظر سے دیکھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں جو کسی مرد کے ساتھ اس کام کو کرے، یہ عورت کے پاس تو آئے لیکن غلط راستے سے آئے، دبر سے آئے۔ اور حدیث سنیے، فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ عمل قوم لوط کر رہا ہے، حدیث کے اندر آیا جب تم کسی کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو دونوں کو قتل کر دو، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ قرآن مجید کے اندر بھی سزا بتائی گئی کہ ان کو شدید ترین اذیت دی جائے، اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بہت خوف ہے کہ میری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے اس عمل میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے، اور آپ کا وہ خوف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو حدیث میں تو آتا ہے ان دونوں کو قتل کر دو۔ حدیث پاک کی بنا پر، قرآن کی آیات کی بنا کے اوپر فقہاء کرام نے اس بات پہ تو اتفاق کیا ہے کہ ایسے بندوں کو قتل کر دیا جائے، دونوں کو، کروانے والوں کو دونوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کیسے کیا جائے اس کے طریقہ کار میں اختلاف ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ ان کو یا تو جلا دیا جائے، یا ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا جائے، یا پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ایک شخص کو جس نے یہ کام کیا تھا عمل قوم لوط، اس کو جلایا بھی گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس پورے کام کو پورا کیا، سزا کو، حد کو جو بھی طے کی گئی تھی نافذ کیا۔ تو بعض تو یہ کہتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو نہ پہاڑ سے گراؤ، نہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دباؤ، نہ ان کو جلاؤ، بلکہ سنسار کر دو، جو زانی کی سزا ہے وہ دے دو۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ ایسے دینی ہے کہ ویسے دینی ہے سزا، لیکن کہتے دونوں ہیں کہ ہاں جب حدیث میں آ گیا تو پھر ان کو قتل کر دو۔